بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 88 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم غزوۃ الحدیبیہ و ارسال الرسل یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی غزوہ حدیبیہ اور قاصدوں کی روانگی۔ غزوۃ الحدیبیہ و ارسال الرسل وفی السادسۃ الہجریہ وقعت غزوۃ الحدیبیہ وبعث الرسل الى الآفاق وفیہا ماتت ام رومان ام عائشہ وعبد الرحمن رضی اللہ عنہم واسلم ابو ہریرہ قدم مع الدوسیین المدینہ وهو صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر فشہدها واسمه عبد شمس او غیرہ مات سنة 57۔ غزوۃ الحدیبیہ غزوہ حدیبیہ و ارسال الرسل اور قاصدوں کی روانگی۔ وفی السادسۃ الہجریہ وقعت غزوۃ الحدیبیہ، سن 6 ہجری میں غزوہ حدیبیہ واقع ہوا۔ وبعث الرسل الی الآفاق اور اطراف عالم میں قاصد بھیج دیے گئے۔ وفیہا ماتت ام رومان ام عائشہ وعبد الرحمن رضی اللہ عنہم، اور اسی سال حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کی والدہ ام رومان نے وفات پائی، ان کا انتقال ہوا۔ واسلم ابو ہریرہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ قدم مع الدوسیین المدینہ، آپ دوسیوں کے ہمراہ مدینہ تشریف لائے۔ وہو صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ فشہدہا، آپ وہیں حاضر ہوئے۔ واسمہ عبد شمس او غیرہ، آپ کا نام عبد شمس یا کچھ اور تھا۔ مات سنة 57، آپ کی وفات 57 ہجری میں ہوئی۔ حل لغات: ارسال، ارسل یرسل ارسالا بھیجنا۔ الرسل، رسل یہ رسول ان کی جمع ہے، قاصد پیغامبر۔ آفاق یہ افق ان کی جمع ہے، طرف کو کہتے ہیں۔ آفاق اطراف عالم۔ اس سبق کے اندر جو عبارت پڑھی گئی ہے، اس میں ایک تو غزوہ حدیبیہ کا ذکر ہے اور دوسرا ارسال الرسل قاصدوں کی روانگی کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے۔ صلح حدیبیہ اور سلاطین عالم کو دعوت اسلام۔ جہاں تک صلح حدیبیہ کی بات ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ امن کے ساتھ مکہ میں اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ جا کر عمرہ ادا کیا۔ خواب میں ماہ اور سال کی تعین نہ تھی۔ عمرہ کے لیے دوشنبہ 1 ذوالقعدہ سن 6 ہجری 13 مارچ 628 عیسوی کو مدینہ سے روانہ ہوئے، اور راجح قول کے مطابق 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ قربانی کے 70 اونٹ بھی ساتھ تھے۔ مسلمانوں کے پاس تیر اور تلوار کے علاوہ کوئی سامان جنگ نہ تھا، تاکہ قریش کو یقین ہو جائے کہ صرف عمرہ کرنا ہے، لڑائی کا ارادہ نہیں۔ قریش کی مزاحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عصفان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش عہد کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور مکہ کے قریب ذوطوہ میں اپنا لشکر بٹھا رکھا ہے۔ خالد بن ولید، عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہما، جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، 200 سواروں کے ساتھ قراع الغمیم تک آ گئے، جو عصفان سے 8 میل جانب مکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو لڑائی کھا گئی۔ اللہ کی قسم، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے برابر جہاد کرتا رہوں گا، یا میرا غلبہ ہو یا میرا خاتمہ۔ قریش جس راستہ پر بیٹھے تھے اس کے علاوہ راستہ سے حدیبیہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اسی کے نام پر حدیبیہ نام پڑا، اور آج کل اس کا نام شمیسی ہے۔ مکہ سے 22 کلومیٹر یہی حرم کی سرحد ہے۔ یہاں سب لوگ ٹھہر گئے۔ حدیبیہ کے کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ایک تیر دیا کہ کنویں میں ڈال دو۔ تیر ڈالتے ہی پانی جوش مارنے لگا۔ 1400 اصحاب اور اونٹوں کے لیے پانی کافی ہو گیا۔
اور پھر پانی کی کمی نہ ہوئی۔ قریش نے جائزہ لینے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو بہت ذہین تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عروہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے لوگوں کو لے کر اپنے اہل و قبیلہ کی طاقت توڑنے آ گئے ہیں۔ ادھر سارے قریش عہد کر کے نکلے ہیں کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واللہ کل آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بےتاب ہو کر بولے، جاؤ لات کی شرمگاہ چوسو، کیا ہم لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں۔ عروہ نے دیر تک رہ کر پورا جائزہ لیا، پھر جا کر قریش سے کہا کہ میں کسریٰ، قیصر، نجاشی کے دربار میں جا چکا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کو محمد جیسا اپنی قوم میں نہیں دیکھا۔ ان کے وضو کا پانی اور ان کے تھوک ان کے اصحاب ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کوئی نہیں چھوڑ سکتا، اب تم کوئی رائے قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عروہ کی گفتگو کوئی نتیجہ خیز نہ رہی۔ حضور علیہ السلام نے خراش بن امیہ خزاعی کو قریش کے پاس بھیجا۔ قریش نے ان کا اونٹ ہلاک کر ڈالا۔ خراش کو بھی قتل کرنا چاہا کہ احابیش نے ان کی جان بچائی۔ احابیش یعنی مختلف قبائل جن کو مکہ کے آس پاس سے بلایا گیا تھا، تو انہوں نے جان بچائی۔ خراش نے آ کر سارا بات حضور علیہ السلام کو سنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو روانہ کیا کہ قریش کو سمجھا دیں کہ ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت ہے، جنگ نہیں۔ حضرت عثمان نے قریش کو حضور علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ قریش نے کہا اگر آپ چاہیں تو طواف کر لیں۔ حضرت عثمان بولے کہ حضور کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا۔ پھر قریش نے ان کو قید کر لیا۔ مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید کر لیے گئے۔ بیعت رضوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ببول کے درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے، قتل عثمان کی خبر گردش کی، اور جب حضور تک یہ خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ اسی درخت کے سائے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی کہ مر جائیں گے مگر جہاد سے نہ بھاگیں گے۔ سب نے بیعت کی۔ آخر میں حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی، اپنا بایاں ہاتھ ان کا ہاتھ تسلیم کر کے ایک دوسرے پر مارا۔ اس بیعت کی خبر سن کر قریش ڈر گئے اور مصالحت کے لیے تیار ہو گئے۔ ہدنہ، صلح اور ابو جندل کا واقعہ۔ ہدنہ کا معنی صلح، تو صلح کی وجہ سے اطمینان و سکون۔ اب قریش نے صلح کی گفتگو کے لیے سہیل بن عمر کو حضور کے پاس بھیجا۔ مصالحت کے لیے کچھ باتیں طے ہوئی، جن میں سے ایک بات یہ تھی 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی۔ نمبر 2، مسلمان اس سال لوٹ جائیں، اگلے سال صرف تلوار غلاف میں لے کر آئیں، طواف و زیارت کے لیے مکہ میں صرف 3 دن رہیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ قریش کا آدمی اگر مدینہ چلا جائے تو اسے قریش کی طلب پر واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے تو واپس نہ کیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ فریقین بداہدی و خیانت نہ کریں، دلوں کا کینہ و کدورت چھپائے رکھیں۔ اور ایک بات یہ بھی تھی اس معاہدے میں کہ قبائل کو اختیار ہوگا جس فریق کا وہ حلیف و طرفدار چاہیں بن جائے۔ اسی وقت خزاعہ حضور علیہ السلام کے خلیف بن گئے، طرفدار بن گئے، اور بنو بکر قریش کے خلیف ہو گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا ابھی کہ سہیل بن عمر کے لڑکے ابو جندل بیڑیوں میں گھستے ہوئے حضور کے پاس آ گئے۔ ان کو اسلام لانے کی وجہ سے بیڑی پہنا کر قید کر دیا گیا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ سہیل نے دیکھتے ہی ابو جندل کے چہرے پہ مارنا اور گریبان پکڑنا، گھسیٹنا شروع کیا۔ حضور نے سہیل سے بہت اصرار کیا کہ ابو جندل کو میرے حوالے کرو، مگر سہیل راضی نہ ہوا۔ ابو جندل نے چیخ کر فریاد کی، کیا میں پھر مشرکین کی ایذائیں جھیلنے واپس جاؤں؟ یہ منظر مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور کمزور مسلمانوں کے لیے بھی کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ہم نے قوم سے جو صلح کی ہے اس کو توڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بےتاب ہو کر بولے کہ دب کر صلح کرنا دین میں ذلت گوارا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کلامی کے کفارہ میں برابر غلام آزاد کرتے، صدقات، نماز اور روزہ رکھتے رہے۔ قربانی اور احرام اتارنا۔ تکمیل صلح کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کر کے سر منڈوا لو، یعنی احرام اتار دو۔ 3 بار فرمانے پر بھی کوئی جگہ سے نہ اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے پاس جا کر صورتحال بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر دب کر صلح ہونے سے صحابہ کو عظیم صدمہ ہے، ان کا خیال تھا کہ مکہ فتح ہوگا، ہم عمرہ ادا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کریں، سر منڈائیں، دیکھ کر صحابہ بھی کریں گے۔ چنانچہ پھر سب نے قربانی شروع کر دی، ایک دوسرے کا حلق اور قصر کرنے لگے۔ فتح مبین۔ حدیبیہ میں قریباً 2 ہفتے ٹھہر کر حضور مدینہ واپس تشریف لائے تو مدینے اور مکے کے درمیان میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ صورت نازل ہوئی۔ صحابہ صلح سے شکستہ خاطر تھے، تعجب سے پوچھا یہ فتح ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک عظیم فتح ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم فتح ہے کہ اس صلح کے بعد فتح مکہ تک صرف 2 برس میں اس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے 19 برس میں نہیں ہوئے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں کل 1400 مسلمان ساتھ تھے اور فتح مکہ میں 10,000۔ وجہ یہ ہوئی کہ صلح کے زمانہ میں کفار و مسلمان باہم ملتے، مکہ اور مدینہ آزادی سے آتے جاتے، مسلمانوں کے اخلاق اور اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ یہی صلح فتح مکہ کا باعث اور اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی۔ جو اسلامی طاقت قریش کی جنگ میں الجھی ہوئی تھی، اب وہ سلاطین عالم کو دعوت اسلام دینے کی طرف مائل ہوئی۔ چنانچہ دعوتی خطوط، سلاطین عالم کو دعوت اسلام کے خطوط صلح حدیبیہ کی وجہ سے قریش سے اطمینان نصیب ہوا تو عالم کی دنیا کی ہدایت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ذوالحجہ سن 6 ہجری مارچ 628 عیسوی میں شاہان عالم کے پاس دعوتی خطوط بھیجے، انہیں آگاہ کیا کہ رعایا کی گمراہی کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم۔ محرم 7 ہجری میں ایک دن میں 6 خط روانہ کیے، چونکہ سلاطین بغیر مہر کے خط کا اعتبار نہیں کرتے، اس لیے چاندی کی ایک انگوٹھی مہر کے لیے بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، کندہ تھا، نیچے محمد، اوپر رسول اور سب سے اوپر اللہ لکھا تھا۔ ہرقل قیصر روم کی جانب حضرت دحیہ بن حلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکتوب بھیجا۔ خسرو پرویز کسرا کے پاس 7 ہجری مئی 628 ہجری میں حضرت عبداللہ بن کے ہاتھ نامہ مبارک بھیجا۔ محرم 7 ہجری میں نجاشی شاہ حبشہ کے پاس، جس کا نام اسحمہ بن ابجز ہے، حضرت عمر بن امیہ زمری نامہ مبارک لے گئے۔ مقوقس شاہ مصر کے پاس حضرت خاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ مکتوب گرامی لے گئے۔ 8 ہجری میں حاکم بحرین منذر بن ساوا مجوسی کے پاس حضرت علا بن حضرمی سے مکتوب گرامی بھیجا۔ شاہ عمان جلندہ کے دونوں لڑکے جعفر اور عبد کے نام ذوالقعدہ 8 ہجری میں حضرت عمر بن عاص سے مکتوب گرامی بھیجا، اور حاکم یمامہ حوزہ بن علی نصرانی کے پاس محرم 7 ہجری میں حضرت سلید بن عمر عامری سے گرامی نامہ بھیجا گیا، اور بلقا کے رئیس اعظم حارث بن ابی شمر غسانی کے نام محرم 7 ہجری میں حضرت شجاع بن وہب اسدی کے ہاتھوں سے گرامی نامہ بھیجا گیا۔ حاکم بصرہ شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس حارث بن عمر ازدی کے ذریعے سے مکتوب گرامی روانہ کیا گیا۔ ان میں سے اسحمہ بن ابجز شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، حاکم بحرین منذر بن ساوا نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی طریقے سے شاہ عمان جلندہ کے دونوں لڑکے جعفر اور عبد نے اسلام قبول کیا، اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور دیگر بعض سلاطین نے حضور کی خدمت میں ہدایہ روانہ کیے اور بعض نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مختلف دعوت نامے حضور علیہ السلام نے بھیجے۔ مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو حارث بن عبد کلال کے پاس یمن بھیجا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا، وہاں کے اکثر لوگ بخوشی مسلمان ہو گئے۔ ملوک یمن ذوالقلع حمیری اور ذو عمر کی طرف جریر بن عبداللہ بجلی کو بھیجا، ذوالقلع اور ذو عمر دونوں مسلمان ہو گئے۔ عمر بن امیہ زمری کو مسیلمہ کذاب کے پاس یمامہ بھیجا،
دوسرا خط صائب ابن العوام سے بھیجا مگر وہ اسلام نہ لایا۔ معن کے حاکم و گورنر فروا بن عمر جزامی کے پاس حضرت مسعود بن اسد رضی اللہ عنہ سے ایک مکتوب بھیجا اور وہ مشرف باسلام ہوا۔ اسی طریقے سے اکیدر حاکم دومت الجندم کے نام ملوک حمیر اور ان کے خاندان کے پاس، سرداران حضرموت کے پاس، سرداران حجر کے نام بنی حارثہ کے پاس، شاہ سماوہ کے نام عمرائے بنی وائل کے پاس، 50 کے قریب مختلف سرداران عرب کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط بھیجے، اور اس خطوط کے نتیجے میں بہت سے لوگ، بہت سے بادشاہ اور بہت سی عوام اسلام سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔